السلام علیکم عزیز طالبات، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے۔ آج میرا 8واں لیکچر ہے اسلامیات کا جماعت ششم کے لیے۔ میرا نام زاہدہ رحمان ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت، یہ دو کویسچن ہم اس کے اٹیمپٹ کر چکے ہیں، عبادت کا مفہوم اور دوسرا اہمیت اور فضیلت پر نوٹ۔ یہ دونوں میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ صلاۃ کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسے فرض کی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، ہم نے کیسے پڑھنی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آخر میں ہم سے سوال سب سے پہلے نماز کا کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو میں بتا چکی ہوں، نشان بھی لگوا چکی ہوں دونوں کویسچنس کے۔ اب ہم اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے فرائض نماز۔ نماز میں جس طرح ادا کی جاتی ہے ان ادا کرنے والے طریقوں کو ہم فرائض نماز کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، فرائض نماز کو ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے، نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ فرائض کیا ہیں؟ نیت کرنا، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اور تمام چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی جاتی ہیں، پھر کسی اور طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، صرف نماز پر ہی توجہ کرنی ہے جو پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بات ہے رکوع، جس میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر تسبیح کرتے ہیں۔ پھر سجدہ، جس میں 3 تسبیحاں ہیں، 2 سجدے ہیں اور 3 تسبیحاں ہیں، 3 دفعہ تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں ایک سجدے میں، وہ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قاعدہ تشہد اور سلام آ جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں جب تحیات پڑھتے ہیں اسے تشہد کہتے ہیں، شہادت کی گواہی دینا تشہد کہتے ہیں، اور بیٹھنے کو بھی قاعدہ کہتے ہیں۔ دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تحیات پڑھتے ہیں تو وہ تشہد ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھی رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں، بیٹھنے کے بعد ہم پھر تحیات پڑھتے ہیں تو وہ بھی تشہد ہو گیا۔ 2 دفعہ تشہد ہم پڑھتے ہیں، پھر پوری دعا کر کے پھر ہم سلام پھیرتے ہیں مکمل پڑھنے کے بعد نماز پوری درود ابراہیمی دعا دونوں چیزیں پڑھ کے پھر چوتھی رکعت میں ہم سلام پھیرتے ہیں۔ سلام پہلے دائنی طرف پھر بائیں طرف۔ اس کو فرائض، ان چیزوں کو فرائض نماز کہتے ہیں۔ اب میں ان کے بارے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ فرائض نماز کو نماز کے ارکان بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جسم و لباس کا پاک ہونا، ستر پوشنا، مردوں کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک 70 ہے، خواتین کا پورا جسم کور ہونا 70 ہے۔ باوضو اور قبلہ رو ہونا بنیادی شرائط میں سے ایک ہے۔ باوضو ہوں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے، تب ہم نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ نماز کی یہ شرائط پہلے یہ پوری کریں گے تو تب ہم نماز شروع کر سکتے ہیں۔ پھر فرائض کیا ہے یہ دیکھیں۔ نیت دلی ارادہ اور قصد کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد نماز کی ادائیگی کا ارادہ یا قصد کرنا ہے، یعنی قصد، ارادہ، دلی ارادہ۔ تاہم زبان سے بھی نیت کے الفاظ کو دہرانا افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ زبان اور دل میں مطابق ہو جائے، زبان بھی دل کے مطابق ہو جائے۔ نماز کی ادائیگی میں نیت کا خالص ہونا بنیادی شرط ہے، یعنی نماز جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں تو ہماری نیت خالص ہوگی تو یعنی اس نماز کی بنیادی ہی شرط مکمل ہو جائے گی۔ نماز کی ادائیگی کی اولین شرط یہ ہے کہ وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور بندے کی عاجزی کے اظہار کے لیے ہو، نہ کہ محض دکھاوے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا حکم دیا ہے کہ ترجمہ دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کی عاجزی سے اپنے آپ کی ذات کو پیش کرو، یعنی کوئی بناوٹ اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کا متصف ہے، یعنی بہترین ہے، افضل ہے، اچھی بات ہے، ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا عظمت بیان کرنا۔ تکبیر کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی یا عظمت بیان کرنا۔ تحریم کا مطلب ہے حرام قرار دینا یا حرمت والا بنانا۔
نماز میں جب ہم تکبیر تحریمہ سے مراد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز میں جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا کانوں کو ہاتھ لگا کر، تو وہ تکبیر تحریمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور نماز کی طرف، اور دوسری تمام چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب سمجھ آ گیا، حرام قرار دینا یا حرمت والا بنانا۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے مراد دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے لیے اس اعلان کے ساتھ نماز کی حالت میں دنیا کے دیگر تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یعنی اب آپ کے لیے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اللہ اکبر کیا، تو اس کے بعد آپ نماز پڑھنا شروع ہو چکے ہیں، اب آپ دنیا میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ قرات، قیام اور قرات، اب جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ خاص اتنی تلاوت کرنا کہ جو قرات کھڑے ہو کر تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے۔ قرات سے مراد قیام کی حالت میں کم از کم اتنی مقدار میں جس میں قرآن کا اطلاق ہو سکے۔ یہ ہم ایک سورہ بھی ہو سکتی ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پہلے دعا وہ جو نماز کی وہ سٹارٹ ہے وہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر کوئی ایک سورت پڑھ لیتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا، کھڑے ہو کر۔ پھر رکوع میں جاتے ہیں، جھکنا، رکوع کے معنی ہے جھکنا۔ نماز کی طرح سے مراد ہے کہ قیام کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس قدر جھکنا کہ نمازی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے اور کمر پیٹھ ہموار ہو جائے۔ اس میں رکوع میں بھی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں نا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو۔ سجدے کا مطلب ہے جھکنا، زمین پر سر رکھنا۔ سجدے میں نمازی کی پیشانی زمین پر جمی ہوتی ہے، اس حال میں کہ اس کی ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کی انگلیاں زمین پر جمی ہوں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز کی انتہائی شکل ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ سجدے میں ہم جب پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور زمین پر ٹیک دیتے ہیں اور ہر چیز ہماری قبلہ رو ہو جاتی ہے تقریباً، تو ہمارے اللہ تعالیٰ کی خاص، اللہ کو یہ ادا بہت خاص پسند ہے۔ سجدے میں بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قاعدہ، دوسری اور آخری رکعت میں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، دوسری اور آخری رکعت میں بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں، اس میں پھر تحیات پڑھی جاتی ہے تو اس کو تشہد کہتے ہیں، اور پھر سلام پھیرا جاتا ہے آخری رکعت میں، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدے میں بیٹھ کر تحیات، تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد لفظ شہادت سے نکلا ہے جس کے معنی ہے گواہی دینے کے۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام باتیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی بھی دی جاتی ہے۔ تشہد کے بعد درود شریف اور کوئی مقررہ دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ آخری رکعت میں، تشہد کے بعد، دوسری رکعت میں نہیں ہوتا نا سلام پھیرا جاتا، آخری رکعت میں سلام پھیرا جاتا۔ 4 ہے، 2 ہے تو پھر دوسرے میں ہی درود شریف کے بعد کوئی مقررہ دعا پڑھ کر سلام پھیر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا، یہ کوشچن بھی اس میں ہے، منزل اصلاحات کی وضاحت کیجیے۔ پہلی ہے نیت، قیام، رکوع، سجدہ۔ اب یہاں نیت جو آئی ہے یہاں سے پڑھیں گے۔ نیت اللہ تعالیٰ دلی ارادہ، قصد کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد نماز کی ادائیگی کا ارادہ یا قصد کرنا ہے۔ تاہم زبان سے بھی نیت کے الفاظ کو دہرانا افضل ہے تاکہ زبان اور دل میں مطابقت ہو جائے۔ نماز کی ادائیگی میں نیت کا خالص ہونا بنیادی شرط ہے۔ یہ یہاں تک آپ لوگوں کا نیت کا آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قیام کا پورا قیام کا فرض تک کریں گے ایڈ۔ قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ پھر رکوع کے معنی جھکنا۔ نماز کی اصطلاح میں سے مراد قیام کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس قدر کو جھکنا کہ نمازی کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے اور کمر پیٹھ ہموار ہو جائے۔ پھر سجدہ،
یہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ نے لکھنا ہے۔ سجدہ کا مطلب ہے جھکنا، زمین پر سر رکھنا۔ سجدے میں نمازی کی پیشانی زمین پر جمی ہوتی ہے، اس حال میں کہ اس کی ناک، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کی انگلیاں بھی زمین پر جمی ہوتی ہیں۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کے بارے نہایت نیاز کی انتہائی شکل، اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا بیٹا؟ یہ کوشچن کا آنسر ہے۔ جو اصلاحات لکھی ہوئی تھی ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا بیٹا، اللہ حافظ، یہ کام کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔